نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ برادران اسلام، 18ویں صدی کی شام کو ہندوستانی عظمت کا آفتاب غروب ہو کر انگریزی اقتدار کی صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان پر غلامی کی مہیب شب تاریک چھاتی چلی گئی۔ یہ وہ دور تھا کہ شاہ عالم مغل سلطنت کا آخری تاجدار انگریزی سلطنت کی غلامی قبول کر چکا تھا، مگر صورتحال کچھ عجیب سی تھی۔ انگریز نے 1803 میں دہلی پر قبضہ کیا تو بظاہر شاہ عالم کی بادشاہت کو باقی رکھا، لیکن سارے اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے تسلیم کرا لی گئی۔ اور اس صورتحال کے لیے ایک خوبصورت تعبیر استعمال کی گئی کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اس صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کیجئے کہ بادشاہ کی بادشاہت اس کی تخت و تاج کے ساتھ باقی رکھے گی، مگر سارے اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے محفوظ کر لی گئی۔ اور عوام خواص کی اکثریت بھی اس دھوکہ میں مبتلا رہی کہ ہمارا ملک، ہمارا بادشاہ اور اس کی بادشاہت، اور ہمارا مذہب، تہذیب و تمدن سب محفوظ ہیں، لہٰذا ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں، حالانکہ کمپنی بہادر کے نام تمام اختیارات محفوظ کرا لینا یہاں کے لوگوں کے لیے غلامی کی صنعت تھی۔ لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے تھے، حالانکہ غلامی کے زنجیر میں جکڑے جا چکے تھے، اور اسی صورتحال نے ہندوستان کی قانونی حیثیت کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ جو ہندوستان کل تک دارالاسلام تھا، آج وہ دارالحرب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نازک دور میں اسلام کے عظیم فرزند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف ایک انقلابی فتویٰ صادر فرما کر امت کے سامنے شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں انگریزوں کے خلاف ایک ایٹم بم تھا۔ نیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح بھی کر دی کہ انگریزی تسلط کے بعد ہندوستان دارالحرب ہے، اب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتویٰ کے بعد ہندوستانیوں نے جان لیا تھا کہ اب اصلی دشمن جس کو ہدف بنانا چاہیے وہ انگریز ہے، لہٰذا اب انگریزی تسلط کے خلاف مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ چنانچہ 1826 میں اسی فتویٰ کا نتیجہ تھا۔ 1826 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے 700 مجاہدین اور 10,000 مریدوں کا لشکر لے کر رائے بریلی سے روانہ ہوتے ہیں، اور 1 مئی 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر رات میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور مقابلہ کی تیاری کرتے ہیں، لیکن 5 مئی کی صبح کو دشمن کی فوج نے سجدے کی حالت میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کاٹ لی، اور اسی دن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میدان جنگ میں نکلے اور 4 دن تک مسلسل لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر 450 مجاہدین مذہب و ملت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور تقریباً 100 کے قریب جو بچ گئے تھے، انہی بچے کھچے علماء کرام میں سے، مجاہدین آزادی میں سے مولانا محمد جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا ولایت علی تھے، مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1 مئی 1831 سے لے کر
10 ماہ تک بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور آج اگر ان پہاڑیوں کو غور سے دیکھا جائے تو شہدائے بالا کوٹ کا ابلتا ہوا خون نظر آتا ہے۔ تو محترم ناظرین، بالا کوٹ کی اس تحریک کو تحریک بالا کوٹ کہتے ہیں، اور انہی مجاہدین کو شہدائے بالا کوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سب بھارت کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مجاہدین آزادی نے کس طریقے سے اس بھارت غلامی سے بچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اس لیے ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے، اپنی اکابر و اسلاف اور علماء کرام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اور ان کو بار بار دہرانا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھے اور اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے حوصلہ پیدا کرے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو ملک و وطن کے لیے ایسی قربانی دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ